اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پھر کچھ نئی معلومات لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے۔ آج ہمارے سامنے کچھ بچے ہیں جن سے ہم کچھ باتیں کریں گے، ڈسکس کریں گے، اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ آئیے پھر ہم اپنے سیگمنٹ کو، اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت پاک سنتے ہیں۔ جی عبید بھائی، کون سا کلام سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ آنکھوں کا تارا نام محمد۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام آپ سنانے والے ہیں، سنائیے ذرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کے، دولت جو چاہو دونوں جہاں کے، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد۔ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد، سب کا ہے آقا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہم نے سنا اپنے عبید بھائی سے۔ اللہ کریم ہم سب کو نعت مبارکہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو بار بار مدینے پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں، آئیے پھر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں سیکھتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے کتاب ہے، اسے بھی اوپن کر لیجئے، پیج نمبر 24 نکال لیجئے، ارکان اسلام۔ تو پیارے بچوں، آج کے ہم اس سیگمنٹ میں اسلام کے ارکان کے بارے میں سنیں گے۔ ارکان کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، یعنی یوں سمجھ لیجئے پلرز۔ جو اسلام کے پلرز ہے وہ 5 چیزیں ہیں، اگر یہ نہ ہو تو اس بندے کا اسلام ناقص ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ 5 چیزیں بتاتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کریم کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، اور نمبر 4 حج کرنا، نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ 5 نمازوں کے نام بتا دیجئے۔ عبید بھائی آپ بتائیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ جی ماشاءاللہ۔ مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ چلیے آپ بتائیے حماد بھائی۔ مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ حج کس پر فرض ہے؟ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ صاحب استطاعت اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جس کے اندر طاقت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، اس کے جو خرچے ہیں وہ پورے کر سکتا ہے، تو ایسے شخص پر، ایسے مسلمان پر پوری زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ آج ہم نے اپنے اس سیگمنٹ میں اسلام کے 5 ارکان سیکھے۔ عارض بھائی آپ بتا دیجئے۔
پہلا گواہی دینا، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج۔ جی گواہی دینے سے کیا مراد ہے؟ گواہی دینے سے مراد اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، پھر آئیے آج ہم اپنی عربی والے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں ہم عربی سیکھتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں؟ عربی۔ تو ہی، شی، اٹ، یو، یہ سب جو ہوتی ہے، تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں دیکھیے، وہ کو کہتے ہیں ہوا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہوا، وہ کو۔ یوں ہی تم ہمیں بولنا ہے، تم یا آپ بولنا ہے، تو اس کے لیے عربی میں آتا ہے انتا۔ کیا آتا ہے؟ انتا۔ انتا کا مطلب ہوتا ہے تم یا پھر آپ۔ ٹھیک ہے، ابھی میں والا دیکھتے ہیں۔ میں کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اس کو کہتے ہیں انا۔ کیا کہتے ہیں؟ انا۔ تو انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں۔ ابھی میں عربی بولتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جس کو ترجمہ آتا ہے وہ بتائیے گا۔ ہوا کلبن۔ کلبن کا ترجمہ میں بتایا تھا، دیکھیے پچھلے سلسلوں میں۔ وہ کتا ہے۔ بالکل صحیح جواب۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یس۔ ہوا مطلب وہ۔ انتا مطلب تم اور آپ، تم یا آپ، اور انا مطلب میں۔ ماشاءاللہ، اس کو یاد رکھ لیجئے گا، یہی آپ کا سبق ہے انشاءاللہ الکریم۔ ہم اپنے اب اگلے سلسلوں میں انہیں یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ماشاءاللہ آج ہم نے عربی بھی سیکھی اور اس کے کچھ جملے بھی سیکھے۔ آئیے پھر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے مقدس ہستی۔ اس سیگمنٹ میں ہم اللہ کریم کے پیارے پیارے بندے، اللہ کریم کی جانب سے مخلوق کی طرف آئے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں۔ آج ہم اللہ کریم کے بہت ہی پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے۔ ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تو کلیم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کریم سے بات کرنے والے۔ اب ان کو کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ جی عبید بھائی، کہاں جاتے تھے؟ کوہ طور پر۔ ماشاءاللہ۔ کوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بلال بھائی؟ پتھر۔ پتھر نہیں ہوتا، پتھر ہوتا ہے، وہ پاس ہے نا۔ وہ ہم میں سے بہت بھی لوگ پتھر بول رہے ہوتے ہیں، وہ پتھر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ پتھر، پہاڑ۔ ماشاءاللہ، کوہ کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، اور طور اس کا نام ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر جاتے تھے اور اللہ کریم سے بات کیا کرتے تھے۔ تو اسی بات کرنے کی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیم اللہ۔ اور کلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلام کرنے والے۔ کلام ہی سے بنا نا کلیم۔ اور ان کی یہ شان ہے کہ جو 5 نبی ہیں نا، 5 انبیاء علیہ السلام ہیں، خاص طور پر جن کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اولو العزم انہیں کہتے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور اللہ کریم نے جو 4 مشہور کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، ان میں سے ایک کتاب ان کو عطا فرمائی، ان پر نازل ہوئی۔ اب آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے۔ جی آپ بتائیے۔ توریت، زبور، انجیل اور ہمارا قرآن مجید۔ ماشاءاللہ، لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور۔ زبور نہیں ہو، زبور ہے اصل۔ آپ فرمائیں۔ توریت۔ آپ فرمائیں۔ زبور۔ آپ بھی ان کے ساتھ ہیں، چلیں زبور دیکھتے ہیں کس کا صحیح ہوگا آنسر۔ آپ عارض بھائی، آپ فرمائیں۔ زبور۔ زبور۔ آپ بھی کنفیوز ہے لگتا۔ توریت۔ توریت۔ آپ؟ انجیل۔ توریت والے ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ ماشاءاللہ، 2۔ اور انجیل والے 1، اور زبور والے؟ تو صحیح آنسر ہے توریت۔ موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی ہے، جس کو تورات بھی پڑھتے ہیں۔ تو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور زبور داؤد علیہ السلام۔ اور قرآن پاک حضرت محمد نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو پیارے بچوں، صحیح آنسر جو ہے وہ کیا ہے؟ توریت۔ توریت اس کا صحیح آنسر ہے، تو آپ اسے بھی یاد رکھ لیجئے گا۔ آئیے پھر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے توریت عطا فرمائی،
اور آپ کے زمانے کا جو دشمن تھا مشہور، جو اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ فرعون۔ اچھا یہ بتائیں، مزے کی بات ہے، یہ فرعون اللہ کے نیک بندوں کا دشمن تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ آپ بتائیں حماد۔ فرعون کے محل میں۔ فرعون کے محل میں۔ تو یہ کیسی اللہ کی شان ہے کہ خود فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ کوئی بندہ اگر حق سے ہٹتا ہے تو اگرچہ اس نے بظاہر ہماری پرورش کی ہو، لوگوں کی پرورش کی ہو، دنیاوی طور پر دکھ رہا ہو کہ اچھے کام کر رہا ہے وہ، لیکن چونکہ اب وہ حق پر نہیں رہا تو اب اس کی اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا یہ چھوڑ دیں گے کہ نہیں اس نے تو ہماری پرورش کی تھی، اس نے تو ہم پر فلاں فلاں احسان کیا تھا، تو کیا اس کی اصلاح کرنا چھوڑ دیں گے؟ تو کوئی بھی اگر احسان کر رہا ہے اچھے انداز میں اس کی اصلاح کی جائے، بڑوں کے ساتھ رہ کر اصلاح کی جائے، اپنے والد صاحب، آپ بچے ہیں، اپنے والد اپنے استاد کے ساتھ رہ کر اصلاح کا طریقہ سیکھیں، پھر جو ہے وہ اصلاح کریں، دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ پھر پچھلے سلسلے میں پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی تھی، شہزادی تھی، ان کا نکاح کن سے ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، جن کا نام حضرت صفورہ تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وادی مقدس طویٰ میں پہنچے اور اللہ کریم نے وہاں پر آپ کو نبوت و رسالت اور معجزات کے شرف سے مشرف فرمایا۔ یعنی چونکہ آپ مدین میں، پہلے میں نے بتایا تھا کہ مدین میں تھے حضرت شعیب علیہ السلام، تو آپ مدین گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تھے، کافی سال تک وہاں پر رہے تھے۔ پھر جب نکاح ہوا تو کچھ عرصے بعد مدین سے مصر کی طرف ہجرت فرمائی، اور راستے میں ایک وادی آئی تھی، ایک وادی ٹائپ، یوں سمجھ لیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہوتی ہے، اس کو وادی کہتے ہیں، اس کا نام ہے طویٰ۔ قرآن پاک میں بھی آپ نے طویٰ پڑھا ہوگا، تو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اس وادی کا نام کیا تھا؟ ہاں، تو وہاں پر اللہ کریم نے نبوت و رسالت اور معجزات کے شرف سے مشرف فرمایا۔ پھر اللہ کریم نے آپ کو ایک لاٹھی عطا فرمائی جس کو ہم عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ عصا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاٹھی۔ تو اب وہ ایسی لاٹھی تھی، دکھنے میں تو وہ لاٹھی تھی، لیکن اللہ کی شان ہے کہ جب یعنی موسیٰ علیہ السلام اس سے بہت سارے کام لے لیا کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے، سوتے تھے، تو اس وقت وہ سانپ بن کر ان کی حفاظت کرتی تھی، یہاں وہاں گھومتی تھی، اور جو بھی کیڑے مکوڑے اور تکلیف دینے والی چیز ہے ان کو کھا لیا کرتی تھی۔ جب آپ کہیں جاتے تھے تو راستے میں جیسے کنواں آ گیا تو وہ ڈول بن جایا کرتی تھی، اور جیسے دھوپ ہے تو آپ اس کو زمین میں گاڑتے تھے تو وہ ایک سایہ دار درخت بن جاتی تھی، سایہ دیتی تھی درخت بن کر، پیڑ بن کر۔ یعنی یوں سمجھ لے ہر کام اس سے کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی شان ہے وہ دکھنے میں کیا تھی؟ ایک لاٹھی تھی۔ اور سب سے بڑا جو کام اس کے بارے میں آتا ہے وہ اژدہا بن گئی تھی۔ یہ کب ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ جادو کہنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ لاٹھی سے جو ہے وہ معجزات دکھاتے تھے۔ تو فرعون نے پھر ایک بڑا مجمع لگایا، بہت بڑا میدان سجایا، اور لوگ یہاں وہاں سے آئے، اور اس میں بہت سارے جادوگر تھے۔ تو پھر مقابلہ ہوا، ایک طرف اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک طرف سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ جادوگر موجود ہیں، اور مقابلہ دیکھنے کے لیے مخلوق جمع ہے اور بہت بڑا میدان سجا ہے۔ اب اللہ کریم کی شان کہ جب مقابلے کو پہنچے تو جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ کچھ دکھاتے ہیں یا ہم اپنا کرشمہ دکھائیں، ہم اپنا جادو دکھائیں؟ کس نے کہا؟ یہ جادوگروں نے ایسا کہا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم ہی ایسا کر دو، تم ہی جو دکھانا چاہتے ہو دکھا دو۔ تو انہوں نے پھر جو ہے وہ اپنی اپنی رسیاں ڈالنا شروع کر دی۔ رسی جیسے ہی زمین پر ڈالی تو ایک جادو جو ہوتا ہے وہ اصل میں آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، اور وہ سانپ میں تبدیل ہو گئی، سانپ بن گئی۔ تو وہ یہاں وہاں گھومنے لگے، سانپ میدان بھر گیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی شان، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جیسے ہی ڈالا، جیسے ہی اپنا عصا میں اس میں میدان میں ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اب اژدہا یہ سانپ کا نام ہے، بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ پھر سب کو کھانے لگا، جتنے بھی سانپ تھے
سب کو وہ کھانے لگا، بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر جبڑا اپنا کھول لیتا تھا نا تو پورا میدان اور پورا محل تک کو نگل سکتا تھا، وہ اتنا بڑا اس کا جبڑا تھا سانپ کا۔ تو اس نے پورے جو ہے وہ جتنے بھی سانپ وہاں پر موجود تھے سب کو اس نے کھا لیا۔ اللہ کی کرنی یہ ایسی ہوئی کہ جتنے بھی جادوگر تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان جادوگروں کو ایمان کیسے نصیب فرمایا۔ اس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے وہ جو جملہ کہا تھا نا، میں نے آپ سے ریپیٹ کروایا تھا کہ آپ پہلے اپنا دکھائیں گے، آپ پہلے اپنا آسا ڈالیں گے یا ہم لوگ شروع کریں؟ تو یہ پوچھنا اور ان کا یہ ادب کرنا انہیں کام آ گیا کہ انہوں نے ایک اللہ کے نبی کا ادب کیا تو اللہ نے ان کو ایک ادب کرنے کی وجہ سے ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ تو اللہ کریم ہم سب کو بھی ادب عطا فرمائے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ادب تھا، اور پھر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہر ایک پر کتنا بڑا فرض اعظم ہے۔ تو جو لوگ بے ادبی کرتے ہیں اللہ کریم ان سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آئیے پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے پیاری سنت۔ اس سیگمنٹ میں ہم سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں۔ آج ہم گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب سنیں گے۔ پیارے بچوں، ہمیں ہر روز اپنے یا کسی عزیز یا دوست و احباب کے گھر میں جانے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گھر میں داخل ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ کسی کے گھر میں جائیں تو دروازے کے سامنے کھڑے ہوں یا ایک طرف ہٹ کر، اور کس طرح اجازت طلب کریں۔ اگر اجازت نہ ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بعض بچوں کو دیکھا گیا ہے اور کچھ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ گھروں میں جھانکتے ہیں اور پھر وہ ڈائریکٹ پردہ ہٹا کر ڈائریکٹ اندر گھسے چلے جاتے ہیں، اجازت تک نہیں لیتے، پوچھتے تک نہیں، گھر میں جھانک رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب اچھی عادتیں نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اپنے گھر میں آتے ہوئے بھی سلام کریں اور جاتے ہوئے بھی سلام کریں۔ جب آ رہے ہیں گھر سے نکل کر تب کیا کرنا ہے عبید بھائی؟ سلام کرنا ہے، اور جب جا رہے ہیں تو بھی سلام کرنا ہے۔ اور پھر اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی گھر میں جائیں تو اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں۔ پھر جو کبھی کبھی لوگ بولتے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں گھر میں، برکت نہیں ہو رہی ہے، تو جو ہے وہ آپ کے گھر میں شیطان داخل ہو رہا ہے، تو یہ سب تو کروائے گا ہی نا وہ۔ جب کوئی خوش نصیب اپنے گھر سے باہر جاتے وقت باہر جانے کی دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ گھر لوٹنے تک ہر بلا و آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب کسی کے گھر جانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اندر آنے کی اجازت حاصل کیجیے، پھر جب اندر جائیں تو پہلے سلام کریں اور پھر اپنی بات چیت شروع کریں۔ ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ جا کر گھس جانا اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے کیا لکھا ہے کہ جو سلام کیے بغیر گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگے اسے داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ سلام ہی نہیں کیا اور پھر اجازت مانگ رہا ہے تو ایسے شخص کو پھر اجازت بھی نہ دی جائے۔ جب کسی کے گھر جانا ہو اجازت مانگنا سنت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس طرح اجازت مانگے، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، ایسے اجازت مانگے۔ اور پھر اگر وہ آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ کون ہیں، یا پھر کون، کبھی کبھی نوک کرتے ہیں ہم تو کون، ایسا پوچھتے ہیں نا، یا پھر فون پر بولتے ہیں، فون کرتے ہیں تو کون، سامنے سے آواز آتی ہے، سوال کرتے ہیں، تو ہم لوگ جواب میں کیا بولتے ہیں؟ ارے میں ہوں۔ تو میں تو وہ بھی ہے، اگر وہ بولتے میں بھی ہوں، آپ کون ہیں، تو اس وقت جو ہے نا وہ میں نہیں بولنا، اس وقت کیا کرنا ہے؟ اپنا نام لینا ہے۔ اب میں ہوں بول کر آپ کیا مطلب، وہ پہچان تھوڑی پائیں گے، ہر کوئی بندہ یہ بولے ارے میں ہوں، تو میں تو ہر کوئی ہوتا ہے نا ایک طرح سے دیکھا جائے تو، ہے نا عبید بھائی؟ تو اسی لیے اپنا نام لینا ہے۔ ارے بھائی بھول گئے کیا، پہچان نہیں پا رہے کیا، تو اسی میں آپ کا جو ہے وہ 2-5 منٹ وہ لے لیتے ہیں، تو پہلے ہی بتا دیں کہ میں
شاعری عرض کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضور یہ آپ سے کام تھا، یا پھر نوک کر رہے ہیں تو اپنا نام بتا دیں۔ اگر دروازے پر پردہ نہ ہو تو ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہونا چاہیے، ایک دم ہی ایسا نہیں کہ چلو پردہ نہیں ہے تو پھر سارا نظارہ آپ دیکھ لیں، بیچ میں کھڑے ہوں اور پھر مطلب آپ کا انتظار کیا جا رہا ہو کہ اب آئیں گے اپنا گھر سیٹ کریں گے۔ آپ نے نوک کر دیا، آپ نے بتا دیا، تھوڑا سا ہٹ جائیں، وہ ریڈی ہو جائیں، وہ اپنا گھر وغیرہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے، گھر کی ایسی حالت نہیں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو دکھائی جائے، تو اس وجہ سے وہ تھوڑا ٹائم مانگتے ہیں، تو اس لیے آپ تھوڑا سائیڈ میں کھڑے ہو جائیں اور رک جائیں، صبر کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا۔ اللہ کریم جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، یوں ہی آپ جو ہے وہ ہمارا سلسلہ دیکھتے رہیں اور گھر پر اپنا اور اپنے والدین کا خوب خیال رکھیں۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما۔